السلام علیکم ڈیئر لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتاب نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لایا ہے آپ سب کی فیوریٹ رائٹر حنا اسد کے سلسلے وار ناول اسٹے ان مائی آرمز کی چھٹی قسط۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں چھٹی قسط کی طرف۔ لیکن رکیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن۔ اب چلتے ہیں ناول کی چھٹی قسط کی جانب۔ چاند ویسا ہی تھا جیسا ہوتا ہے، بے حد روشن، ہمیشہ کی طرح بے حد دور۔ وہ ریلوے اسٹیشن سے ایک پرائیویٹ کار ہائر کیے اب گھر کے راستے پہ گامزن تھی۔ گاڑی کی ونڈو سے آسمان پر چمکتے خوبصورت چاند کو دیکھ رہا تھا۔ بے شک وہ اس کے پہلو میں تھی، مگر ابھی بھی اس چاند کی طرح دور تھی جسے دور سے دیکھا تو جا سکتا تھا مگر چھو کر محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ گمسم بیٹھی اپنی زندگی کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل بجھ گیا تھا۔ زندگی نے اچانک ہی ایک عجیب موڑ لے لیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی۔ آئیے۔ وہ باہر نکل کر کیب ڈرائیور کو پیمنٹ کر چکا تھا، تبھی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے مخاطب کیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بیلا نے اس کی کشادہ ہتھیلی پہ اپنے نازک سا حنائی ہاتھ دھر دیا اور باہر نکل آئی۔ گیٹ کے باہر موجود گیٹ کیپر نیند میں اس قدر مدہوش تھا کہ اس کو گاڑی رکنے کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ ازمائر خانزادہ نے اس کی پاکٹ سے چابیاں لے کر گیٹ کھولا۔ آپ اندر چلیے۔ اس نے بیلا کو گیٹ سے اندر کیا اور گارڈز کے پاس آیا جو کرسی کے پشت پر سر رکھے نیند کی وادیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کو یہاں رات سونے کے لیے رکھا گیا ہے سر؟ وہ تیکھے شتونوں سے گھورتے ہوئے بولا تو گارڈ نے اس کی گھمبیر آواز پہ جھٹ سے آنکھیں کھولی اور بڑبڑاتا ہوا کرسی سے اٹھا۔ معذرت سر، وہ پتہ نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ وہ اب سر جھکائے معذرت خواہ انداز میں بولا، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے بول کر چابیاں اس کی پاکٹ میں واپس ڈالے اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ گھونگھٹ اوڑھے ویسے ہی گیٹ کے قریب گارڈن میں کھڑی تھی۔ ویلکم ٹو یور ہوم اینڈ ازمائر خانزادہ's لائف۔ وہ ایک تنہا گوشے میں ساکت سی کھڑی اپنے سوچوں کے تانے بانے بننے میں مگن تھی کہ اس کا دلکش سلب و لہجہ اس کی سماعتوں میں رس کھول گیا۔ وہ یکدم اپنی سوچوں کے دھاروں سے نکل کر تھوڑا سا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر اسے اپنے ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ساحرہ، طلسم زدہ آواز کی بازگشت سنائی دی۔ اس نے پٹ سے گھونگھٹ واپس گرایا۔ گھونگھٹ کی اوڑ سے ایک جھلک اس کے سرخ یاقوتی لبوں پر پڑی تو ازمائر خانزادہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کی کاجل کی دھار سے سجے چشم آہوز کے قرار دل پہ گہرا وار کرنے میں کامیاب رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی الوہی نوخیز حسن کی تاب لاتا، وہ گھونگھٹ گرا کر اس کے بہکے ہوئے جذبات کو ماند ہونے پہ مجبور کر گئی۔ یکلخت اسے بیلا کا اپنے چہرے کو چھپانے سے یوں محسوس ہوا جیسے کائنات میں رنگ ہی ناپید ہو گئے ہوں۔ بیلا کی نظر گھاس پہ موجود سفید گلاب سے ٹکرائی۔ یہ سفید گلاب جیسے پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ میرے لیے قابل عزت اور پاکیزہ زندگی بن کر آئی ہیں، وہ گھمبیر آواز میں بولا۔ بیلا نے جھک کر وہ گلاب اٹھا لیا۔ کچھ قدم پھر چلی تھی کہ ایک پیلا گلاب اسے راستے کی رہنمائی کرتا ملا۔ یہ پیلا گلاب جسے دوستی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، میرا ماننا ہے کہ کسی بھی رشتے کو استوار کرنے کے لیے دوستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میں آپ سے دوستی کرنے کا خواہاں ہوں، قبول کیجیے، ازمائر خانزادہ دھیمے آنچ دیتے ہوئے لہجے میں بولا۔ بیلا نے جھک کر وہ پیلا گلاب اٹھا لیا۔ وہ ششتر سی اس کی دلربا کاروائیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ہر رنگ کے گلابوں کی رہنمائی میں چلتے چلی جا رہی تھی، گھر کے اندر داخل ہوئے اب وہ سیڑھیوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ یقیناً ان گلاب حملوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ تلاطم خیز لمحات تو زندگی میں پہلی بار آئے تھے۔ سرخ گلاب سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مجھے میری محرم سے وقت نکاح سے ہی عشق ہو چکا ہے جو میری آخری سانس تک قائم رہے گا۔ میری محبت میں آپ کبھی کمی نہیں پائیں گی، وہ فسوں خیز بوجھل آواز میں بولا تو پہلی بار بیلا کے قدم ڈگمگائے۔ دل میں اس قدر اتھل پتھل مچی تھی کہ اسے اپنی دھڑکنوں کی تھاپ اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔
اس نے اپنے عروسی لباس کو ایک ہاتھ میں جکڑتے ہوئے سہج سہج کر قدم اٹھاتے پھر جھک کر ان گلابوں کو ایک ایک کر کے اپنی مٹھی میں بھرنا شروع کر دیا۔ وہ اضطراری کیفیت میں مبتلا انہیں گلابوں کو قید کرتی ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی دروازہ بند ہو گیا۔ بیلا نے سہم کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جب اسے کمرے میں اس کے علاوہ کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تو اس نے گھونگھٹ پلٹ دیا اور کھل کر گہری سانس لی۔ اس نے کمرے کے چاروں اطراف ایک تفصیلی نگاہ دوڑائی تو ساکت سی رہ گئی، اس بڑے سے عالیشان کمرے کی سجاوٹ اور اس میں موجود قیمتی جدید طرز کے فرنیچر اور اشیاء کو دیکھ کر۔ کمرے میں ایک جہازی سائڈ بیڈ تھا جس پہ ڈارک بلو کلر کی ریشمی بیڈ شیٹ بچھی تھی، تکیے اور کشن سجے تھے، ڈریسر پہ پرفیومز اور نہ جانے کیا کیا موجود تھا۔ دبیز قالین اور قیمتی پردے اس کمرے کی آرائش و زیبائش میں چار چاند لگا رہے تھے۔ اچانک ہی اس کی نظر کمرے کی دیوار پر لگی ایک انلارج سائز کی تصویر پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ دل ساکن ہوا اس تصویر میں موجود اپنے خوابوں کے شہزادے کو دیکھ کر۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا دو بھر ہوا۔ وہ نامحسوس انداز میں چلتی ہوئی اس تصویر کے پاس آئی۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس پورے جاہو جلال سمیت سحر انگیز شخصیت لیے دھیما سا مسکراتے ہوئے غضب ڈھا رہا تھا۔ بیلا نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا۔ کیا آپ سچ میں مجھے مل گئے؟ کیا میں واقعی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو گئی جنہیں ان کی محبت مل جاتی ہے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں زیر لب بڑبڑائی۔ مگر اتنا بڑا محل جیسا گھر اور ایسا عالیشان کمرہ، وہ تو مجھے خالہ ثریا کے کہنے پر نکاح کر کے یہاں لائے ہیں، نہ جانے کیسا سلوک کریں میرے ساتھ۔ اس کے دماغ میں مختلف سوچیں گردش کرنے لگیں۔ ازمیر خانزادہ جو ایک رات اپنے بھائیوں کے بنا گزار کر آیا تھا، انہیں دیکھے بنا اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ سب کے کمروں کا دروازہ ہلکا سا کھول کر ان کے پرسکون نیند میں ڈوبے چہرے دیکھ کر مطمئن ہوا اور سب کے کمروں میں الارم سیٹ کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وہ سرخ خوبصورت عروسی لباس میں ملبوس کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی کسی گہری کشمکش میں مبتلا تھی۔ تبھی سوٹیڈ بوٹیڈ ازمائر خانزادہ اپنے جاہو جلال سمیت کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے جیسے اس کی طرف قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا، اس کی جیسے جان لبوں کو آئی۔ اسے اپنے سرخ یاقوتی کٹاؤں دار لبوں کو بے دردی سے کچلتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ پل میں اس تک پہنچا تھا۔ بیلا کی سانسیں منتشر ہو گئی تھیں کچھ لمحوں میں۔ ازمائر خانزادہ نے اس کے ملکوتی حسن کو دیکھا تو جیسے وقت تھم سا گیا۔ آج قدرت نے اس کے صبر کا پھل کتنا حسین آمیز دیا تھا کہ پروردگار کے اس انمول تحفے پہ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے دمکتے ہوئے روپ کے سامنے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی روشنی بھی مان پڑ رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں پورے تمطراق سے اپنے گھائل کر دینے والے حسن کے ساتھ استادہ تھی۔ ازمائر خانزادہ کی نگاہیں اس پریوش کے دلکش چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں نا؟ آپ کو میں شکل سے اتنا ظالم لگتا ہوں؟ وہ اس کو بازو سے پکڑے اپنے مقابل لاتا اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ شاندار شخص ڈھیروں ڈھیر خوشبوؤں سے رچا بسا اس کے سر پر آن کھڑا تھا، جبکہ اس کا ہلکا سا جھنجھوڑنے پر بیلا کی کشمکش اب حیرت سے سرشاری میں بدلی۔ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے ازمائر خانزادہ کو دیکھا اور پھر اس کے خوبصورت چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت و چامت کھڑی یوں ہی اس شہزادوں سی آن بان رکھنے والے اس شخص کو دیکھے چلی جا رہی تھی جو برسوں سے اس کے خوابوں میں آتا تھا، مگر جب اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارے دیکھا تو اسے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج اس کے خواب حقیقت میں ڈھل کر اس کے سامنے تھے، ازمائر خانزادہ کے روپ میں۔ وہ اپنے پیاسے من کو سیراب کر رہی تھی لیکن گریز بدستور قائم تھا۔ دل یکدم باغے ہوئے بے لگام دوڑنے لگا۔ مجھے چکر آ رہی ہیں، میرے سر میں درد۔ وہ رخ پلٹ گئی۔ ابھی چند قدم بڑھائے ہی تھے کہ چکراتے ہوئے سر سے گر جاتی، اچانک اپنا ہاتھ ایک مضبوط گرفت میں قید پایا۔ دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا۔ وہ بے بس ہو کر اسے تکنے لگی، اس کی جذبات سے لبریز بھوری کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ ہاتھ چھوڑیے پلیز، اس نے بمشکل آواز حلق سے برآمد کی۔ ہوش تو ہمیں کھونے چاہیے ساحرہ، اور کھو آپ رہی ہیں۔ بھلا میں پلانے والے کب سے لڑکھڑانے لگے؟ یہ تو جام پینے والے کا کام ہے۔ اس کا لہجہ دھیما مگر جذبات کی حدتوں سے دہکتا ہوا تھا۔
وہ تو اپنے خوابوں کے شہزادے کو دیکھ کر ہی ہوش کھو رہی تھی، کجا کہ اس کی قربت اور بے باک لہجہ جھیلنا، اس کے وجود تک رسائی پانا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ یکلخت اس کی گرفت سے مچل کر نکلی۔ پلیز مجھے جانے دیں، اس نے نظریں ملائے بنا آہستگی سے کہا۔ حیا کا بار ہی اتنا تھا کہ اس کی نظروں کا مقابلہ کرنے کی سکت ناپید تھی۔ وہ اس کے انداز پہ دلکش سا مسکرایا۔ وہ اسے پھر سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ الٹے قدم لیے دیوار سے جا لگی اور انگلیاں مروڑتے ہوئے کشمکش میں مبتلا نچلے ہونٹ کو دانت سے کاٹنے لگی۔ وہ اس کو کچھ کہے بنا اس کے کم سے نوخیز حسن کو تکتا چلا گیا۔ بیلا کو اس کی نظروں کی تپش سہنا محال ہوئی۔ تبھی اس کی سلگتی نظروں سے بچنے کے لیے چہرے کو اپنے ہلائی ہاتھوں سے چھپا لیا۔ کلائیوں میں موجود کانچ کی چوڑیاں چھنک گئیں، سارا کمرہ جیسے جھنجھنا اٹھا۔ ازمائر خانزادہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے نازک ہاتھوں کو نرمی سے چہرے سے ہٹایا۔ ساحرہ، ایسی ہوش ربا اداؤں سے تو میں مزید گھائل ہو جاؤں گا۔ انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ مجھے بہکانے کا الزام سراسر آپ کے سر ہوگا، مجھے ذمہ دار مت ٹھہرائیے گا۔ آلویز اسٹے ان مائی آرمز۔ اس نے پورے استحقاق سے اس کے مرمری وجود کو اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ بیلا کو تو جیسے سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ وہ عالم اشتیاق سے اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کے نازک سے وجود کو معتبر کر گیا۔ بیلا سانسیں بحال کیے اس کی جان لیوا گرفت سے رہائی ملتے 2 قدم پیچھے ہوئی اور حواس باختہ سے اپنا ڈھلکا آنچل درست کرنے لگی۔ ازمائر خانزادہ نے آگے بڑھ کر بنا اسے کچھ سوچنے کا موقع دیے اس کے سر سے ریشمی آنچل کو پنوں سے آزاد کرواتے بستر پر ڈال دیا۔ اس کے سامنے یوں بنا دوپٹے کے بیلا شرم سے دوہری ہونے لگی۔ حیا کے بار سے اس کی گھنی مسکانیں آرزوں پہ سایہ فگن لرز رہی تھیں۔ آج پہلے ہی روز اتنی حشر سامانیوں سے لبریز ہو کر قتل کرنے کے ارادے سے آئی ہیں؟ وہ خمار صدا آواز میں بولا تو بیلا نے ناسمجھی سے پلکیں جھپکائے اسے دیکھا۔ وہ اس کی اس معصوم ادا پہ بھی دل و جان سے فدا ہوا۔ وہ سحر زدہ نگاہیں اس کے دلکش من موہنے سراپے پہ ڈالیں۔ جیسے ہی ازمائر خانزادہ نے رہا سہا فاصلہ سمیٹ کر اس کی سراہی دار نازک سی گردن سے نیکلس نکال کر وہاں ملائمت سے دہکتے ہوئے لب رکھے تو بیلا نے دھڑ دھڑ کرتے دل سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ اس کے پور پور پہ اپنے طلسم زدہ لمس سے نوازتے اسے جیولری کے بھار سے رہائی دلا گیا۔ اس کا رعنائیاں بکھیرتا سراپا ازمائر خانزادہ کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ بن پیے بہک رہا تھا۔ بند قباؤں پہ حاکمیت قائم کیے اس کے تھر تھراتے ہوئے وجود پہ اپنی وارفتگیاں لٹائے مدہوشی کے انداز میں اسے اپنے ساتھ لیے بستر پہ گرا۔ ازمائر خانزادہ نیچے اور بیلا اس کے مضبوط وجود پہ لرز رہی تھی۔ گرنے سے بیلا کی شہد آگہی گیسوئے جو ڈھیلے سے جوڑے کی صورت میں بندھے تھے کھل کر اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ ازمائر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑس دیا، جبکہ ایک شریر سی لٹ اس کے رخسار کو چومنے کی گستاخی کرتے ہوئے ازمائر کے دل مستر کو خاکستر کر گئی۔ دونوں کے چہرے اس قدر قریب تھے کہ دونوں کی پرحدت تپش زدہ سانسیں ایک دوسرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اور پھر خوابناک فسوں خیز قربت۔ ازمائر خانزادہ نے اس کے سرخ لپسٹک سے سجے یاقوتی لبوں پر ٹچ کرتی اس کی نتھلی کو رقابت زدہ نظروں سے دیکھا اور نرمی سے اسے نکال کر بستر کی زینت بنایا۔ آپ بھی کچھ کہیں؟ آپ کو اس خاکسار کی قربت کیسی لگی؟ اس نے شرارت بھرے انداز میں کہتے اس کے دھڑکتے دل کو مزید دھڑکایا۔ پھر غضب کی ادا لیے دانت نچلے لب تلے دبایا اور اس کے حنائی ہاتھوں کی لبوں سے مہکاتے ان سے پھوٹتی مسحور کن مہک کو اپنے سانسوں میں اتارنے لگا، جبکہ بیلا تو اس کے گہرے سوال پر بھونچکا کر ہی رہ گئی تھی۔ بیلا کی خاموشی دیکھ کر اس نے اپنے تشنہ لبوں سے اس کے احمری لبوں کی مسیحائی کی تھی۔ بیلا کے چہرے پہ گلال ٹوٹ کر بکھرا، گلابی گال انگارے کی مانند دہکنے لگے۔ بیلا تو اسے اپنے جذبوں سے ناآشنا سمجھی بیٹھی تھی۔ انکشاف ہوا کہ وہ تو اس کی روح میں اتر کر اس کے رگوں پے میں سرایت کر چکا تھا۔ اس شہزادے کی سحر انگیز نگاہوں نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ تو اس کے لمس سے اس کی قربت سے مرنے والی ہی ہو گئی تھی۔ اس کی شدت آمیز قربت سہارنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ میرے دل کا کیا حال ہے، کیا کہوں آپ سے؟ اپنے خوابوں کے شہزادے کا پیار حقیقت میں پا کر میرے تو ہوش ہی گم ہو گئے ہیں۔ اس نے فقط دل میں سوچا، کیونکہ زبان پہ تو اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں سے قفل لگ چکے تھے۔
خدا کا شکر بجا لاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسماعیل خانزادہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے گالوں پہ بکھرنے والے موتی دیکھے تو صورت سے اٹھ کر اسے پیچھے ہوا اور چہرے کے تاثرات سنجیدہ کیے، اس کا بغور جائزہ لیا۔ آپ چینج کر لیں۔ وہ اسے کمفرٹ زون فراہم کرتے ہوئے کف لنکس نکال کر ڈریسر پر رکھ کر اس کی طرف سے رخ پلٹ گیا۔ بیلا نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور پھر مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے بھاری عروسی لباس کو مٹھی میں دبوچ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ کچھ دیر بعد باہر آئی تو اسماعیل خانزادہ چینج کر چکا تھا۔ اس نے نظر بھر کر بیلا کی جانب دیکھا تو بھونچکا کر رہ گیا۔ وہ جو اندر گئی تھی اور جو باہر آئی تھی، ان کے چہرے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ میک اپ سے اسے اس کی عمر سے تقریباً 10 سال بڑا بنا دیا گیا تھا، جبکہ بنا میک اپ کے وہ شفاف و شاداب معصوم سے چہرے کی مالک تھی۔ اتنے معصوم اور دلکش نقوش تھے کہ وہ میک اپ سے سجے 2 آتشہ روپ کے بجائے اس سادگی میں زیادہ غضب ڈھا رہی تھی۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ اسماعیل خانزادہ نے اسپاٹ انداز میں سوال کیا۔ بیلا جو واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی سر جھکائے انگلیاں چٹکھانے میں مصروف تھی، اس کے سوال پہ پلکوں کی چلمن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ 16 سال، اس نے دھیرے سے جواباً کہا۔ واٹ؟ اس کی دھاڑ سے بیلا سہم کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ غصیلی آواز میں بولا تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی بیلا اور اسماعیل خانزادہ اسپیشل ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ اپنا اچھا سا رسپانس دیجیے تاکہ جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔